الحمدللہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درس بخاری کا ہمارا یہ سبق جاری ہے اور حدیث ہرقل کے سبق میں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ حدیث ہرقل ہماری جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے، ابو سفیان نے جوابات دیے۔ ان جوابات پر ہرقل نے تبصرہ پیش کیا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا، تم نے یہ جواب دیا، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھا، تم نے یہ جواب دیا، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بار بس گیا تو نکلتا نہیں، اور پھر بندہ جان بھی دے دے۔ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو کہا ایک اللہ کی عبادت کا، شرک نہ کرنے کا، سچائی کا، پاک دامنی کا، یہ سارے حکم دیتے ہیں۔ تو اب یہ سارے جوابات سن کر اب ہرقل جو یہ کہتا ہے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ واقعی سچ بات ہے۔ ویسے دشمن گواہی دے رہا ہے، لیکن ہرقل نے پھر بھی آپشن رکھا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ اگر سچ بات ہے، حق بات ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ہرقل کہتا تو ان قریب، بہت شارٹ پیریڈ میں، بہت شارٹ زمانے میں، ان قریب وہ میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ ان قریب وہ میرے ان دونوں پیروں کی جگہ کے مالک بنیں گے، یعنی یہ تخت پر ان کا قبضہ ہوگا۔ حضور کے زمانے میں تو قیصر فتح نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں قیصر کو فتح کیا گیا، لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کی امت میں، جن کے یعنی امت کا قبضہ رسول کا قبضہ، تو یہ ان قریب میری ان دونوں پیروں کی جگہوں کے بھی وہ مالک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، ہرقل کہتا مجھے پتا تھا، مجھے پہلے سے پتا تھا۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا حدیث کی شروع میں کہ اس نے جو ہے پہلے ہی سے نجوم، علم نجوم میں ستاروں میں دیکھ کر، پہلے تو خواب دیکھا، پھر علم نجوم میں ستاروں پر دیکھ کر اس نے بتایا کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو کہتا ہے میں تو جانتا ہے، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، میں تو جانتا تھا انہو خارجن کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، ہے نا، لیکن لم اکن اظن انہو منکم، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ میں سوچ رہا تھا وہ یہودیوں کے اندر لسٹ چل رہی ہے، آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں، تو اسی میں آئیں گے، یعنی ہماری درمیان آئیں گے، لیکن آگے تمہارے میں تو آنے والے ہیں، ظاہر ہو چکے، یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن وہ تم میں آئیں گے یہ میرا خیال نہیں تھا۔ کہتا فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، پھر کہتا اگر میں یہ جانتا، مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا، انی اخلص الیہ، میں ان تک پہنچ جاؤں گا، لتجشمت لقاہ، تو کسی بھی مصیبت کو اٹھا کر میں ان سے ملاقات کرتا، کوئی بھی مصیبت اٹھا کر میں ان سے ضرور ملاقات کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، یہ اس کے الفاظ دیکھیں، کہتا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو کیا کرتا؟ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدْمَيْهِ، میں ان کے پیر دھوتا۔ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدْمَيْهِ، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پیر دھوتا۔ کہتے ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس نے شان میں بیان کر دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہرقل کو اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، پہچان تو گیا کہ یہ وہی نبی اور رسول جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور یہ نبی برحق ہیں، رسول برحق، اور یہ تمنا بھی اس نے پیش کر دی کہ یہ سارے انتظامات، ملکی انتظامات میں لگا رہتا ہوں، ملکی انتظامات میں ہیں، اور ہماری قوم پتہ نہیں مجھے وہاں پہنچنے دے نہ پہنچنے دے، لیکن اگر پہنچتا، اگر جانتا کہ پہنچ جاؤں گا تو ضرور پہنچتا، ان سے ملاقات کرتا، اور ان کے پاس ہوتا تو ان کے پیر دھوتا، ہے نا، یہ ایک ادب بھی پیش کیا۔ اب اس نے ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا کہ لاؤ خط،
پڑھا جائے، سب کے سامنے پڑھا جائے۔ تو اب خط پڑھنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں الذی بعث بہ دحیۃ الکلبی، وہ خط کہ جو حضرت دحیہ کلبی کے ساتھ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، الی عظیم بصرہ، بصرہ کے حاکم کی جانب، یعنی سرکار نے تو بھیجا تھا حاکم بصرہ کی جانب، اور بصرہ یہ ملک شام کی سرحد پر ایک شہر ہے۔ تو بصرہ، اور بصرہ صاحب بصرہ نے یعنی کہ حاکم بصرہ نے اسے بھیج دیا ہرقل کے پاس۔ کہتے فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، تو عظیم بصرہ نے اسے ہرقل کو دے دیا، ہرقل تک پہنچا دیا۔ اب یہ عظیم بصرہ تک جب خط پہنچا تھا تو عظیم بصرہ نے دحیہ کلبی کو عدی بن حاتم طائی، میں نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے عدی بن حاتم طائی کا، حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم طائی تب تک مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، ان کو بھی ساتھ کر دیا کہ ان کو لے کر جاؤ ہرقل کے پاس۔ تو دحیہ کلبی کو ہرقل کے پاس عدی بن حاتم طائی لے کر گئے ہیں، اور جب یہاں پہنچے اور یہ سارے معاملات ہوئے، اب خط پڑھا جا رہا ہے، اور خط کی ابتدا کہتے ہیں فقرأہ، ہرقل نے اسے پڑھا، فإذا فیہ، تو دیکھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اسٹارٹنگ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ یہاں سے ابتدا تھی خط کی۔ اب یہ کہ ہر خط کے شروع میں، ہماری کتابوں کے شروع میں، خط کے شروع میں بسم اللہ ہونی چاہیے، لیکن پہلے کا جو دور تھا وہ ایسے خطوں کا دور تھا کہ ہاتھ بھیجا جاتا تھا۔ قاصد میں دے دیا کہ یہ پہنچا دینا فلاں کو، تو وہ ہاتھوں ہاتھ لے جاتے تھے اور پہنچاتے تھے۔ اب زمانہ یہ آیا کہ پوسٹ کے ذریعے خط جاتے ہیں۔ اب خط کیسے جاتے ہیں؟ پوسٹ کے ذریعے۔ اور جب پوسٹ کے ذریعے جاتے تو پھر ہمارے علماء نے کہا کہ اب اگر اس میں بسم اللہ لکھا ہو اور اسے ایسے نیچے زمین پر پھینکا جائے، اس پر کسی کا پیر پڑے، بے ادبی ہو، تو اس لیے 786 نکالا عدد، کہ بسم اللہ کا عدد 786، تو 786 لکھ دیا جائے تاکہ بسم اللہ کی، جو کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اس لیے 786 نکالا۔ تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی 786 کے عدد تو بھئی فلاں بھگوان کے نام پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بھی نام پر ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بخاری کی پہلی حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، ہم نے بخاری کی پہلی حدیث پڑھی تھی کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، پہ ہماری نیت بسم اللہ کی ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کس نیت سے 786 لکھا، تمہاری جو نیت ہو وہ تم لکھو، تم مت لکھو، اس لیے کہ تمہاری نیت ایسی خراب نیتیں ہیں تو تم مت لکھو۔ ہماری نیت میں تو 786 سے بسم اللہ ہی ہے، تو ہم تو بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھ دیتے، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک شارٹ۔ اب آج کل تو پھر خط کا زمانہ پھر ختم ہو گیا ہے، اب خط کا زمانہ ختم ہوا، اب دوبارہ زمانہ جو ہے وہ ای میل، واٹس ایپ اور یعنی ڈیجیٹل شروع ہو گیا۔ تو اب ہم بسم اللہ لکھ سکتے ہیں اپنے میسیجز کے شروع میں، اپنی یعنی کہ جو بھی تحریر ہو اس کے شروع میں ہم بسم اللہ لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کی بے ادبی نہیں ہوگی، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال تو بسم اللہ لکھا تھا، اس کے بعد من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، اس کے بعد لکھا تھا محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جانب سے ہرقل جو روم کا بڑا ہے، عظیم روم، روم کا جو بڑا ہے، اس کی طرف یہ خط۔ جب یہ یعنی کہ خط شروع کیا گیا تو جو ہرقل کا بھائی تھا اس نے یعنی وہ جلال میں، غصے میں آ گیا کہ یہ انہوں نے اپنے نام سے شروع کیا، حالانکہ سپر پاور تو تمہارا نام پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے خط چھین لیا، تو ہرقل نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ خط پڑھو ہی مت، پھاڑ کر پھینکو، کہ اس نے تمہارا نام پہلے نہیں لکھا، انہوں نے پہلے اپنا نام لکھا۔ کہتے یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہو گیا۔ تو ہرقل کا جواب سنیں، ہرقل کہتا ہے کہ جو نبی و رسول ہوتا ہے نا وہ اپنا نام پہلے لکھتا ہے، جو نبی و رسول ہوتا ہے وہ اپنا نام پہلے لکھتا ہے، اور واقعی وہ نبی و رسول ہیں تو انہوں نے صحیح کیا، وہ نبی و رسول ہیں تو انہوں نے صحیح لکھا کہ انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جانب سے ہرقل جو روم کا بادشاہ یعنی کہ بڑا، تو کہتے ہیں آپ کو عظیم الروم لکھا، ملک الروم نہیں لکھا۔ بھائی کا دوسرا اعتراض، ملک الروم، روم کا مالک، روم کا بادشاہ، یہ نہیں کہا، بلکہ صرف روم کا بڑا آدمی کا، یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ بادشاہ ہیں، ملک لکھنا چاہیے تھا۔
تو پھر ہرقل جواب دیتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے صحیح لکھا، حقیقی بادشاہ تو اللہ کی ذات ہے، حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یقیناً انہوں نے صحیح لکھا، میں بادشاہ نہیں، میں تو صرف روم کا بڑا ہوں جو سنبھال رہا ہوں، حقیقی بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ یعنی سمجھئے کہ یہ اس کے جوابات اس کی سمجھداری پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ کیسا سمجھدار بندہ، اور اسے نبی اور رسول کی معرفت حاصل، اسے اللہ کی معرفت حاصل۔ لیکن صرف معرفت سے کام نہیں چلتا، صرف معرفت سے کام نہیں چلتا، بلکہ تصدیق کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ میں ایمان لایا، یہ ضروری ہے۔ ورنہ تو ایسا یہ ہرقل ہوا، اور علماء یہودیوں کے جتنے علماء بڑے بڑے تھے وہ سب جان گئے کہ یہ نبی برحق ہیں، یہ رسول اعظم ہیں، اور یہ خاتم النبیین ہیں، یہ وہ آخری نبی و پیغمبر جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ وہ ہیں، پہچان تو گئے۔ لیکن وہ توریت سے وہ اوراق ہی پھاڑ کر گڑی کر کے چھپا کر رکھ دیے کہ کسی کی نظر میں آئے ہی نہیں تو بتائے نہیں، لیکن پہچان تو گئے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ اس پہچان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی۔ اللہ فرماتا ہے انہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ لوگ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد، جیسے یہ پہچانتے کہ یہ میرا بیٹا، ویسے وہ پہچانتے کہ یہ سچے نبی و رسول یا آخری پیغمبر۔ لیکن بس اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تو معرفت کافی نہیں، بلکہ تصدیق کرنا، ایمان لانا، اور اس کے بعد، اس حدیث کے بعد ایمان ہی کی بحث شروع ہونے والی ہے۔ تو آخری یہ جو حدیث بیان کر رہے امام بخاری، وہ اس جانب اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ ایمان کے لیے صرف معرفت اور پہچان، جان لینا ضروری نہیں، علم ضروری نہیں، بلکہ اقرار بھی ضروری ہے نا۔ ایسے بہت سے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں لیکن انہوں نے حضور کی شان میں لکھا ہے نا، کتابیں لکھی، اشعار لکھے، نعتیں لکھی، لیکن صرف پہچاننا کافی نہیں، ایمان لانا اور تصدیق کرنا، اقرار کرنا، یہ ضروری۔ کہتے ہیں اب آگے کا خط، سلام علی من اتبع الہدی، حضور نے لکھا سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اگر تو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو تو بھی سلامت، تجھ پر بھی میرا سلام، لیکن اگر ہدایت کی پیروی نہیں کرتا تو تجھ پر سلام نہیں۔ یہ ہے سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام۔ اور یہ من لگا کر، من اتبع الہدی کہہ کر خاص نہیں کیا کہ تو پیروی کرے تو تجھ پر سلام نہیں، کہا جو کرے گا اس پر سلام، جو کرے گا اس پر، جو بھی ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام، ہے نا۔ اور یہ یعنی کہ اب آپ سوچیں نا کہ خاص تو کیا نہیں، حاضر کیا نہیں کہ تو بس من اتبع، جو پیروی کرے اس پر سلام۔ تو آج تک جتنے پیروی کر رہے ہیں سب کو حضور کا سلام ہے، قیامت تک جتنے حضور کی پیروی کریں گے سب پر حضور کا سلام ہے۔ اور جب سلام حضور نے ہم کو سلام کیا تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم حضور کو سلام بھیجیں؟ اور پھر یہ صرف حق ہی کی بات نہیں، یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے وہ تو صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم درود اور سلام، خوب سلام بھیجو، تم درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو ہمیں تو سلام بھیجنے کا حکم ہے نا، تو ہم تو بھیجیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد، اب یعنی کہ سلام کے بعد، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تجھے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، ڈائریکٹ میں تجھے دین اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم، سرکار فرماتے ہیں میں تجھے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم مسلمان ہو جا، تسلم دنیا آخرت دونوں جہان میں سلامت ہو جائے گا۔ سرکار نے یہ بشارت بھی دے دی کہ تیرے اسلام پر میں گارنٹی دیتا ہوں دنیا آخرت دونوں جہان میں سلامتی، اسلم تسلم، تو مسلمان ہو جا سلامتی پا جائے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور اے ہرقل تو اگر اسلام قبول کرے گا اللہ تجھے دونا اجر عطا فرمائے گا،
تجھے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور اسلام کوئی اور قبول کرے اسے 1 گنا اسلام لانے کا اجر و ثواب، تو اسلام قبول کر اللہ تجھے ڈبل ثواب دے گا۔ کہتے ڈبل ثواب کیا؟ کہتے ایک تو اسلام لائے گا تو تیرا ثواب، تیرے اسلام لانے کا ثواب، اور تجھے دیکھ کر جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کا ثواب بھی تجھے دیا جائے گا۔ تجھے دیکھ کر جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کا ثواب بھی تجھے دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے 2 گنا، 2 مرتبہ، 2 گنا نہیں 2 مرتبہ اجر عطا فرمائے گا، 1 مرتبہ خود کا، دوسری مرتبہ جتنے ایمان تجھے دیکھ کر لائیں گے ان سب کا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تو نے منہ موڑا، اگر تو نے اعراض کیا، اگر تو نے روگردانی کی، منہ موڑ لیا کہ نہیں اسلام نہیں لانا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِسِيِّينَ، تو تجھ پر تیری قوم کا بھی گناہ ہوگا، تجھ پر یریسیین کا بھی گناہ۔ اب یہ یریسیین اریسیین دونوں لفظ ہیں، اور یہ ہے کون؟ تو کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یریسیین یا اریسیین سے مراد کسان، چونکہ اہل روم کا زیادہ تر طبقہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، تو سرکار نے انہی کا نام لیا کہ ان کسانوں کا گناہ بھی تجھ پر، یعنی کہ تیری قوم، تیری رعایا، ان کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا کہ تیرے اسلام نہ لانے سے وہ بھی اسلام نہیں لائے، تو اس کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی لکھی خط میں، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ بھی اللہ کے رسول نے اس خط میں تحریر فرمائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، یعنی اے کتاب والو، تم بھی توریت والے ہو، انجیل والے ہو، تو اے اہل کتاب، بلکہ یہ تو انجیل والا تھا، عیسائی تھا، تو انجیل والا، اے انجیل والو، اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس ایک برابر کلمے کی طرف جو ہمارا تمہارے درمیان ایک سیم ٹو سیم برابر ہے، آ جاؤ اس کلمے پر، آ جاؤ اس کلمے پر، اس بات پر، کلمے سے مراد بات۔ اب ہم نے کلمے کا نام رکھ دیا کلمہ طیبہ، تو ہم سمجھتے کلمہ وہی، کہنے کی بات یہ کہ آ جاؤ اس بات پر جو تمہارے ہمارے درمیان سیم ٹو سیم، بالکل سیم ہے۔ اور وہ سیم بات کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم ایک دوسرے کو، اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب بنا لیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب بنا لیں، ایک دوسرے کو خدا بنا لیں، ہے نا؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تمہاری کتاب میں بھی یہ حکم ہے، ہماری کتاب میں بھی یہ حکم، ہمارے درمیان یہ کامن بات ہے، ہمارے درمیان یہ کامن بات، تو آ جاؤ اس ایک کامن بات پر کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ کہتے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم انکار کرو، اگر تم منہ موڑو، اگر انکار کرو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو اے لوگو، اے مسلمانوں، ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے لوگو، اے مسلمانوں، ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں اب یہاں یہ حدیث جو ہے نا، وہ حدیث ہرقل یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن پھر قال ابو سفیان، ابھی مکمل نہیں، ابو سفیان آگے واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ سوال جواب کا سیشن ختم ہوا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ فلما قال ما قال، ہرقل کو جو کہنا تھا وہ اس نے کہہ دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور وہ اپنے خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا، خط پڑھ لیا پورا، کثر عندہ الصخب، تو اس کے سامنے شور ہوگا، شور و شغب، آوازیں بہت زیادہ بلند ہو گئی، آوازیں بلند، لوگ چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، ایسا لکھتا ہے، ایسا کہہ دیا، یہ وہ، تو اب سارے لوگ دربار کے بات کر رہے ہیں تو آواز شور ہونے لگا۔ کہتے ہیں وارتفعت الاصوات، تو آوازیں بلند ہونے لگی، وَأُخْرِجْنَا، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، ایک دروازے سے ہمیں باہر نکال، بھی ان کے نکالو،
ان کو باہر کرو. کہتے ہیں ہمیں باہر نکال دیا گیا. تو جب ہمیں باہر نکالا جا رہا تھا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا حِينَ أُخْرِجْنَا اس وقت جب ہمیں نکالا گیا لَقَدْ أَمْرَ أَبِي كَبْشَةَ ابو سفیان کہتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لَقَدْ أَمْرَ أَبِي كَبْشَةَ ابو کبشہ کا معاملہ تو یہاں بھی چل گیا. ابو کبشہ کا معاملہ یہاں بھی چل گیا. ابن ابو کبشہ کا معاملہ یہاں بھی چل گیا. مطلب اس کا جادو یہاں بھی چل گیا. یہ بھی ماننے لگ گیا. ہرقل نے بھی مان لیا ان کا جادو یہاں بھی چل گیا. تو اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا نا ابو سفیان نے وہ ہے ابن ابو کبشہ. ابو کبشہ کے بیٹے کا یہاں بھی معاملہ کام بن گیا, جادو چل گیا. تو ابن ابی کبشہ کیوں کہا یہ سوال. کہتے ہیں کہ یہ ابو کبشہ جو ہے نا ابو کبشہ یا تو ایک قول یہ ہے کہ ابو کبشہ ایک ایسا عرب میں شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی مخالفت کی تھی. ان کے آبا و اجداد میں ایک ایسا بندہ تھا عرب والوں میں جس نے بت پرستی کی مخالفت کی کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی, لیکن وہ ستاروں کی عبادت کرنے لگا. چاند ستاروں کی ہے نا سورج چاند ستارے ان کی عبادت کرنے لگا, لیکن بتوں کی عبادت سے اس نے انکار کیا. تو اس مشابہت سے کہ یہ بھی اسی کا بیٹا کہ بت پرستی سے انکار کر رہا ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو, یہ بھی وہی کہہ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس نے ستاروں کی عبادت شروع کی, لیکن یہ جو ہے ایک اللہ کی عبادت کا قول کرتے ہیں, لیکن ہیں دونوں کی باتیں سیم. تو ابن ابی کبشہ اس لیے کہا. یا دوسرا قول یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو حقیر یعنی حقارت سے نام لینا ہوتا ہے, حقیر کر کے اس کا نام لینا ہوتا ہے, تو اس کے کسی ایسے باپ دادا کا نام لیا جاتا ہے جو مشہور نہ ہو, زیادہ مشہور معروف نہ ہو. سرکار زیادہ تر اپنے آپ کو ابن عبد المطلب کہا کرتے تھے. اپنے آپ کو ہمیشہ آپ نے ابن عبد المطلب کہا, اپنے دادا کی طرف منسوب کر کے میں عبد المطلب کا بیٹا. اس لیے کہ عبداللہ تو زیادہ فیمس نہیں تھے, لیکن عبد المطلب پورے عرب میں فیمس, پورے ملک شام میں مشہور, اور ان کا بڑا یعنی کہ چرچا تھا, بڑے جلوے تھے ان کے. تو ہمیشہ سرکار نے جب بھی اپنا نام لیا تو آپ نے فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب, یعنی کہ جہاں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہوا تو سرکار نے فرمایا انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یہ کہا. تو اب حقارت سے اگر بیان کرنا تو کسی ایسے باپ دادا کا نام لو جو مشہور نہ ہو. تو کہتے ہیں حضور کے باپ داداؤں میں کسی کا لقب ابو کبشہ تھا, اسی کی طرف منسوب کر کے آپ کو ابن ابو کبشہ کہا. یہ اس کی وجوہات بیان کی جاتی ہے. بہرحال جو بھی ہو, لیکن یہ کہا کہ ابن ابی کبشہ کا جادو تو یہاں بھی چل گیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ انہو یخافہ ملک بنی الاسفر. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے تو بنو اسفر کے بادشاہ کو بھی ڈرا دیا, یعنی بنو اسفر کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے. بنو اسفر کا بادشاہ یہ مراد ہے ہرقل. اب بنو اسفر کون؟ رومی, جتنے روم کے ہیں وہ سب بنو اسفر کہلاتے ہیں. اور بنو اسفر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس ہرقل کے باپ داداؤں میں ایک شخص, ان کے باپ داداؤں میں ایک کا نام تھا اسفر ابن عیس ابن روم, یا اسفر ابن روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم, یہ نام تھا. تو اسفر نام تھا ان کے باپ داداؤں میں, ہے نا, اس وجہ سے بنو اسفر کہا. کہتے ہیں ان کا نام بھی کچھ اور تھا, لیکن انہیں اسفر کہا گیا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس یعنی کہ جو حضرت عیس تھے یا حضرت روم یا جو بھی تھے, روم تھے یا عیس تھے, جو بھی تھے, حضرت اسحاق کی اولاد میں انہوں نے ایک حبشہ کی جو یعنی کہ عورت تھی اس سے نکاح کیا. اب رومی جو ہوں گے وہ بالکل وائٹ, حبشہ کے جو ہوں گے وہ بالکل بلیک, ہے نا, بالکل بلیک. تو وائٹ اور بلیک جب دونوں کا ملاپ ہوا, دونوں ملے, تو جو اولاد پیدا ہوئی وہ گولڈن پیدا ہوئی, وہ گولڈن پیدا ہوئی, یعنی کہ نہ گورے نہ کالے, گولڈن, ہے نا. تو یہ یعنی کہ اس وجہ سے اسفر کہتے ہیں پیلے کو. تو کہتے ہیں اس وجہ سے ان کا نام, ان کا لقب اسفر پڑا, تب سے انہیں جو ہے بنو اسفر کہا جانے لگا. اور کچھ لوگوں نے تو یہ قول بھی بیان کیا کہ یعنی کہ حضرت اسحاق کے بیٹے جو تھے عیس, ان کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو ان کی دادی حضرت ہاجرہ نے, حضرت سارہ نے اپنے اس پوتے کو پورا سونے سے یعنی کہ پورا سونا پہنا دیا.
تو وہ پورا گولڈن گولڈن نظر آ رہا تھا، اس لیے اس کا نام اسفر پڑ گیا، لقب اسفر ہوا. یہ قول بیان کیا جاتا ہے بہرحال. لیکن مجھے زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ وہ گولڈن ہوتے ہیں، ہے نا. ہاں یعنی کہ بالکل وائٹ بھی نہیں، بالکل بلیک بھی نہیں، مکس. تو جب مکس ہوئے تو پھر ہو گئے گولڈن، ہے نا. یعنی کہ وائٹ بھی ہے لیکن تھوڑی سی ان کے اندر سیاہی. تو کہتے ہیں کہ اس لیے انہیں بنو اسفر، تو بنو اسفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے. ان کا معاملہ تو یہاں بھی چل گیا. کہتے ہیں فما زلت موقنا انه سيظهر. اب ابو سفیان کہتے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا تھا. فما زلت موقنا، تو میں ہمیشہ سے یہ یقین رکھنے لگا تھا کہ انه سيظهر، کہ ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. مجھے بھی یقین ہو گیا تھا، ہے نا، کہ بھئی بادشاہ جو سپر پاور ہرقل اسے ڈرا دیا، وہ ڈر رہا ہے. تو کہتے ہیں مجھے لگا ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. لحتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے ہی اسلام عطا فرما دیا. اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرما دیا، مجھے اسلام دے دیا، میں خود مسلمان ہو گیا، ہے نا. تو کہتے ہیں اور اس کے بعد تو دیکھیں سرکار کی شان کہ آپ نے مکہ بھی فتح کیا، ہے نا. اور اس کے بعد آپ کی امت کے خلفاء نے، آپ کے خلیفاؤں نے ملک روم بھی فتح کیا، کسرا بھی فتح کیا. کہتے ہیں کہ پھر وکان ابن الناطور، یہاں سے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے جس کو پھر میں چاہتا ہوں کہ آئندہ پھر ہم بیان کریں گے. بس ایک بات بیان کر دوں، آخری 3 منٹ ہے، کہ یہ جو ہرقل ہے اس نے خط کا بڑا ادب کیا، خط کی بڑی تعظیم کی، ہے نا. ادب سے پڑھا، جب پڑھ چکا اس کے بعد اس نے اس خط کو گڑی کر کے، ہے نا، ویسے رکھ دیا، ایک چاندی کی ڈبی میں سنبھال کر رکھا تھا حفاظت سے. تو اس وجہ سے، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ تعظیم، آپ کے خط کی تعظیم کی وجہ سے یہ برکت اسے حاصل ہوئی کہ اس کے خاندان میں، ہے نا، حکومت جاری رہی. وہ بالکل اچانک تباہ و برباد نہیں ہو گیا، اس کی حکومت جاری رہی چلی. اس نے خود حکومت کی، حضور کی وفات کے بعد بھی یہی بادشاہ تھا، اس کے بعد اس کی اولادوں نے حکومت کی. تو چند سالوں تک یہ حکومت جاری رہی اور وہ ڈبی صحیح سلامت ان کے پاس تھی. یہاں تک کہ بعد کے بادشاہوں نے تو وہ ڈبی مسلمان علماء کو بتائی بھی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس تمہارے نبی کا خط موجود ہے جو تمہارے نبی نے ہم کو بھیجا تھا. بہرحال لیکن ایک خط پہنچا کسرا کو، ایران کا بادشاہ کسرا. اسے جب خط پہنچا تو جیسے اس نے پڑھا نا کہ من محمد عبداللہ و رسولی، تو اسے جیسے یہاں ہرقل کے بھائی کو غصہ آیا، وہاں اس کو غصہ آیا، ہے نا. اس نے کہا میرے نام سے پہلے اپنا نام پھاڑ دیا، خط کو پڑھے بغیر پھاڑ دیا. یہ خبر جب سرکار کو ملی، سرکار نے فرمایا جیسے اس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو بس سرکار کا یہ فرمانا تھا. ادھر جو ہے نا، جو یعنی کہ کسرا بادشاہ تھا، خسرو پرویز اس کا نام تھا. آپ لوگ گوگل پر تلاش کریں گے تو ہلکی پھلکی سی تصویر بھی ملے گی. تو خسرو پرویز یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی. تو خسرو پرویز ثانی، یہ جو خسرو پرویز جو ایران کا کسرا بادشاہ تھا، اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا شیرین. اس کا نام تھا شیرین، بہت خوبصورت تھی. تو وہ جب اس سے شادی کی، بڈھے باپ نے اس شیرین جوان خوبصورت لڑکی سے شادی کی اور اپنے حرم میں اسے داخل کیا. تو اس کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا شیروے، وہ جل بھن گیا. اتنی خوبصورت جوان لڑکی بڈھا لے کر آ گیا، اس کو بڑی جلن ہوئی. کہتے ہیں اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ میرے قابو میں آ جائے. شیروے جو اس کا بیٹا تھا، اس نے کوشش کی کہ میرے باپ کی بیوی میرے کنٹرول میں، قابو میں آ جائے اور میں اس پر یعنی کہ میرا معاملہ چلے، لیکن وہ قابو میں آئی نہیں. تو کہا یہ ایسے کیسے نہیں آئے گی میرے ہاتھ، ہے نا. یہ جس بڈھے کے پاس ہے اس کو مار دیتا ہوں، اس کو قتل کر دیتا ہوں، پھر تو جائے گی کہاں، ہے نا. یا تو بھیک مانگے گی یا پھر میرے پاس آئے گی. تو اس نے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر دیا. شیروے اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اس شیریں اس کی بیوی کے لیے، شیریں کی خاطر باپ کو قتل کیا. اور جب اسے مار دیا تو پتہ نہیں خسرو پرویز کا بھی دماغ کیسا چلتا رہا ہوگا، ہے نا، کسرا کا دماغ، کہ اس نے جو ہے نا اپنا جو اب اس کی الماری تھی جس میں اس نے دوائیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اس میں بالکل ساری دواؤں کی ڈبیوں کے سب سے آگے ایک چھوٹی سی ڈبی رکھی تھی. اس پر لیبل لگا ہوا تھا کیا، مردانہ طاقت کے لیے دوا، مردانہ طاقت کے لیے دوا کا لیبل یہ لگا ہوا تھا. اب بھرا ہوا تھا زہر، بھرا ہوا تھا زہر، ہے نا. اب وہ یعنی کہ جو ہوس پر
وہ عیاش قسم کا آدمی تھا. باپ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ جس دن اس سے خطرہ تو ہے مجھے، تو جس دن یہ مجھے مارے گا یہ بھی بچنے والا تو نہیں. باپ نے انتظام پہلے ہی کر دیا. تو اب یہ گیا، باپ کی الماری کھولی اور سامنے وہ ڈبی، تو دیکھتا ہاں بڈھے کی طاقت کا یہ راز تھا. تو اس نے وہ ڈبی کھولی، دوا پی، اور تھا تو وہ زہر، لیبل کچھ اور، اندر زہر پیا، وہیں پر گر کے مر گیا. تو باپ بیٹا دونوں مر گئے. تو اب ان دونوں کے مرنے کے بعد، یعنی کہ حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہے نا. اب وہ مر گیا، دونوں باپ بیٹے دونوں مر گئے. تو پھر اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اسے تخت پر بٹھایا گیا. وہ تخت پر بیٹھی، لیکن وہ بھی حکومت سنبھال نہ سکی، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں کسریٰ کو فتح کر لیا گیا اور پورے ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. آج تک وہ قبضہ ہٹا نہیں ہے، اسلام سے وہ قبضہ نہیں ہٹا ہے نا، وہ چھینا نہیں گیا. آج تک وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے ایران، ہے نا. یہ اور بات ہے کہ پھر وہ کمیونٹیاں بدلتی گئی، کبھی سنی تو کبھی کیا تو کبھی کیا، لیکن بہرحال وہ اسلام کے قبضے سے باہر نہیں گیا، وہ آج تک اسلام کے قبضے میں ہے. تو بہرحال اس طرح سے یعنی کہ کسریٰ کی تباہی ہوئی اور وہ پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.